یہود کہتے ہیں کہ نصرانی حق پر نہیں اور نصرانی کہتے ہیں کہ یہودی حق پر نہیں، حالانکہ یہ دونوں کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح انہی جیسی بات بے علم بھی کہتے ہیں، قیامت کے دن اللہ ان کے اس اختلاف کا فیصلہ ان میں کر دیں گے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اعمال کی قبولیت کے لیے اتباع سنت شرط ہے۔ یہاں پر یہودیوں و نصرانیوں کے غرور کا بیان ہو رہا ہے کہ وہ اپنے سوا کسی کو کچھ بھی نہیں سمجھتے اور صاف کہتے ہیں کہ ہمارے سوا جنت میں کوئی نہیں جائے گا۔ سورہ مائدہ میں ان کا ایک قول یہ بھی بیان ہوا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اولاد اور اللہ کے محبوب ہیں، جس کے جواب میں قرآن نے کہا کہ پھر تم پر قیامت کے دن عذاب کیوں ہوگا؟ اسی طرح پہلے گزرا کہ ان کا دعویٰ یہ بھی تھا کہ ہم چند دن جہنم میں رہیں گے، جس کے جواب میں ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ یہ دعویٰ بھی محض بے دلیل ہے۔ اسی طرح یہاں ان کے ایک دعوے کی تردید کی اور کہا کہ لاؤ دلیل پیش کرو۔ انہیں عاجز ثابت کر کے پھر فرمایا کہ ہاں، جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہو جائے اور خلوص و توحید کے ساتھ نیک عمل کرے، اسے پورا پورا اجر و ثواب ملے گا۔ جیسے اور جگہ فرمایا کہ یہ اگر جھگڑیں تو ان سے کہہ دیجئے کہ میں نے اور میرے ماننے والوں نے اپنے چہرے رب کی طرف متوجہ کر دیے ہیں۔ الغرض اخلاص اور سنت کے مطابق ہر عمل کی قبولیت کے لیے شرط ہے۔ تو اسلم وجہہ سے مراد خلوص اور وہو محسن سے مراد اتباع سنت ہے۔ نرا خلوص بھی عمل کو مقبول نہیں کرا سکتا جب تک کہ سنت کی تابعداری نہ ہو۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ جو شخص ایسا عمل کرے جس پر ہمارا حکم نہ ہو، وہ یعنی عمل مردود ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ کوئی عمل گو بظاہر سنت کے مطابق ہو لیکن عمل میں اخلاص نہ ہو، مقصود رب کی خوشنودی نہ ہو، تو وہ عمل بھی مردود ہے۔ ریاکار اور منافق لوگوں کے اعمال کا یہی حال ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منافق رب کو دھوکہ دیتے ہیں اور وہ انہیں دھوکہ دے رہے ہیں، اور نماز کو کھڑے ہوتے ہیں یہ منافق تو سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتے ہیں اور اللہ کو یاد بہت ہی کم کرتے ہیں۔ اور فرمایا فویل للمصلین الآیات، ان نمازیوں کے لیے ویل ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی روکتے پھرتے ہیں۔ اور جگہ ارشاد ہے فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا الآیات، یعنی جو شخص اپنے رب کی ملاقات کا آرزو مند ہو اسے نیک عمل کرنا چاہیے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا چاہیے۔ پھر اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کو ان کا رب انہیں اجر دیں گے اور ڈر خوف سے بچائیں گے، آخرت میں انہیں ڈر نہیں اور دنیا کے چھوڑنے کا ملال نہیں۔ پھر یہود و نصارہ کی آپس میں بغض و عداوت کا ذکر فرمایا۔ اگلے یہود و نصارہ دین حق پر قائم تھے، لیکن پھر بدعتوں اور فتنہ پردازیوں کی وجہ سے دین ان سے چھن گیا۔ اب نہ یہود ہدایت پر تھے نہ نصرانی۔ پھر فرمایا کہ نہ جاننے والوں نے بھی اسی طرح کہا، اس میں بھی اشارہ انہی کی طرف ہے۔ اور بعض نے کہا اس سے مراد یہود و نصارہ سے پہلے کے لوگ ہیں، بعض کہتے ہیں عرب لوگ مراد ہیں۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ اس سے عام مراد لیتے ہیں جو سب کو شامل ہے، اور یہی ٹھیک بھی ہے، واللہ اعلم۔ پھر فرمایا ان کے اختلاف کا فیصلہ قیامت کو خود اللہ تعالیٰ کریں گے، جس دن کوئی ظلم و زور نہیں ہوگا۔ اور جگہ بھی یہ مضمون آیا ہے، سورہ حج میں ارشاد ہے ان اللہ یفصل بینہم، یعنی مؤمنوں اور یہودیوں اور صابیوں اور نصرانیوں اور مجوسیوں اور مشرکوں میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فیصلے فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ اور موجود ہیں۔ اور جگہ ارشاد ہے قل یجمع بیننا ربنا الآیہ، کہہ دیجئے کہ ہمیں پالنے والے اللہ ہمیں جمع کریں گے، پھر حق کے ساتھ فیصلہ فرمائیں گے، وہ باخبر فیصلے کرنے والے ہیں۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔